أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین کے تصدق سے آن لائن عرفان القرآن کورس میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 13 کا ابتدائی حصہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 سورتوں کے درمیان تسمیہ پڑھنے کا طریقہ کار ہم نے سیکھا تھا، صرف ہم نے نام سیکھے تھے۔ آج ان کی تشریح اور توضیح آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وصل کل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہر جگہ ملا کر پڑھنا ہے۔ مثلا سورہ اخلاص کا آخر ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ اب دیکھیے یہاں یہ سورت کا اختتام ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ تسمیہ کو ملا کے پڑھا اور اسی سانس میں اگلی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ لی، تو ہم تینوں مقام پر ملا رہے ہیں۔ ہر جگہ ملا کر پڑھنے کو وصل کل کہا جاتا ہے۔ فصل کل سے کیا مراد ہے؟ فصل فاصلہ سے ہے، یعنی ہر جگہ وقف کیا جائے۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص کا آخر ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے بعد وقف کیا جائے، آپ ٹھہر جائیں، سانس توڑ دیں، نیا سانس لیں، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ وقف کریں، سانس توڑ دیں، پھر اگلی سورت پڑھیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، یہ شروع کیا جائے۔ ہم نے ہر جگہ وقف کیا، فاصلہ دیا، اس کو فصل کل کہا جاتا ہے۔ فصل اول وصل ثانی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی سورت کے اختتام پر فصل کیا جائے، یعنی وقف کیا جائے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگلی سورت کو ساتھ ملا کر بغیر وقف کیے پڑھا جائے اسی سانس میں۔ مثلا سورہ اخلاص کا آخر دیکھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اب یہاں وقف کر دیا، آگے آپ تسمیہ کو اگلی سورت سے ملا کر پڑھیں ایک ہی سانس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ یہ فصل اول اور وصل ثانی کی مثال ہے۔ وصل اول فصل ثانی، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی سورت کے اختتام پر بغیر وقف کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ملایا جائے اور وقف کیا جائے، پھر نئے سانس کے ساتھ اگلی سورت شروع کی جائے۔ مثلا سورہ اخلاص کا آخر دیکھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اب یہاں وقف کر دیا، پھر پڑھا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ تو اب یہ جو آخری صورت ہے کہ بسم اللہ کو پچھلی صورت کے آخر کے ساتھ ملانا اور نئی صورت سے پہلے وقف کرنا، یہ صورت جائز نہیں ہے، باقی پہلے تینوں والی صورتیں اس انداز میں پڑھنا جائز ہے۔ حصۃ القواعد، حروف نواصب، ہم نے فعل مضارع کی گردان پڑھی تھی
ان پر کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں اور فعل مضارع کی اعرابی حرکت، اعرابی حالت وہ بدل جاتی ہے۔ حروف نواسب، نصب دینے والے حروف، ایسے حروف جو فعل مضارع کے آخر پر زبر کر دیتے ہیں، نصب آ جاتی ہے، ان کو حروف نواسب کہتے ہیں۔ عمومی طور پر فعل مضارع کی یہ صورت ہے رفع والی، رفع کی، جیسے یفعلو، جب حروف نواسب آئیں گے تو آخر پر زبر آ جائے گی، نصب، جیسے ان یفعلا، اور کچھ حروف جوازم ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھے، آگے چل کر پڑھیں گے۔ یہ صورت ہم نے پڑھ لی تھی رفع والی، یفعلو، اس سے گردان ہم نے کر لی تھی۔ اب یہ گردان ان یفعلا، یعنی کچھ ایسے حروف ہیں کہ جن کو لگانے سے فعل مضارع کی اس پیش کی جگہ زبر آ جاتی ہے، اور کچھ جگہوں پر نون اعرابی گر جاتا ہے، آخر پر جو نون آ رہا تھا، جیسے یفعلو، یفعلانی، یہ جو نے ہے نون زیر نے، یہ گر جائے گا۔ یفعلون میں نون زبر نا جو ہے یہ گر جائے گا۔ تو ان کے آنے سے یہاں نصب آ جائے گی، یعنی زبر آ جائے گی، اور کچھ مقامات پر نون اعرابی جو ہوگا وہ گر جائے گا۔ اسی طرح کچھ حروف ایسے ہیں جب وہ فعل مضارع پر داخل ہوں گے تو یہاں زبر کی بجائے جزم آ جائے گی، ان کو حروف جوازم کہا جاتا ہے، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ جب حروف نواسب آتے ہیں تو اس وقت کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ یہ 3 تبدیلیاں آتی ہیں۔ جن 5 صیغوں کے آخر پر ضمہ آتا ہے، یعنی یہ پیش آتی ہے، ان پر نسبی حالت میں فتح آ جائے گی۔ جہاں نون نہیں آتا اور صرف یہ پیش آتی، یہ پیش زبر میں بدل جائے گی۔ یہ 5 صیغے ہیں۔ یہ کتنے صیغے ہیں؟ 5۔ اور 7 جگہ پر نون اعرابی آتا ہے، ان کا نون حذف ہو جائے گا، ان کا نون حذف ہو جائے گا۔ جمع مؤنث غائب اور حاضر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب یہ ہیں کون سے؟ حروف جوازم، ان، لن، کئی، اذن، ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 حروف ہیں۔ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوں تو یہ تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب ان کی مثال دیکھیے، جیسے امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، امرت مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اعبد، نعبد، اعبد واحد متکلم تھا، با پیش دال پیش دو آنا چاہیے تھا، مگر اس ان کی وجہ سے یہ دال کے اوپر زبر آ گئی، نصب آ گئی۔ گرامر میں یہ ذہن میں رکھیے، گرامر میں زبر کو نصب کہتے ہیں، گرامر میں پیش کو رفع کہتے ہیں، گرامر میں زیر کو جر کہتے ہیں، زیر کو جر کہتے ہیں۔ اب یہی زبر، زیر اور پیش جب ہم تجوید میں پڑھیں گے تو اس وقت زبر کو فتح کہیں گے، زیر کو کسرہ کہیں گے اور پیش کو ضمہ کہیں گے۔ لن ہرگز نہیں، یہ حروف کسی سابقہ فعل کی غرض و غایت اور سبب بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نفی کرتا ہے۔ لن نصبر علی طعام واحد، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، یہ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے، اصل میں یہ جمع متکلم تھا، نصبرو، اسبرو، یسبرو، اسبرو، نصبرو،
नस्बिगु, रा के ऊपर पेश थी मगर इस लन की वजह से नस्बिरा आ गया। कई ताके का माना देता है। ये अर्फ किसी साबका फेल की गर्ज व गायत और सबब बयान करने के लिए आता है। ये जो ऊपर इन्होंने लिखा ना कि लन कबर का मतलब है हरगिज नहीं, और ये किसी साबका फेल की गर्ज व गायत, ये गर्ज व गायत यहाँ दुरुस्त नहीं लिखा हुआ। यहाँ लन जो होता है ये फेल की नफी के लिए इस्तेमाल होता है, फेल की नफी के लिए इस्तेमाल होता है। और कई जो होता है ये साबका फेल की गर्ज व गायत और सबब बताने के लिए आता है। फरजअना का इला उम्मी का कई तकर्रा आइनिहा वला तहजन, बस हमने आपको लौटा दिया इला उम्मी का, आपकी माँ की तरफ, कई ताकि तकर्रा, कर्रा यकर्रु, ये तकर्रु था, तकर्रु रू था, तो फिर कई की वजह से तकर्रा पढ़ा, आइनिहा ताकि ठंडी करे अपनी आंख, वाला तहजन और तुम गम ना करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी अम्मा जान से बिछड़ रहे हैं और उनको संदूक में बंद करके वहां दरिया में फेंका जा रहा है ताकि बादशाह वक्त से बचाया जा सके, तो उस वक्त खिताब किया जा रहा है कि हमने आपको आपकी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि आपकी अम्मा जान आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी कर सकें और आप मगमूम ना हो, अल्लाह आपके साथ है। इज़न का मतलब होता है तब। ये हर्फ किसी काम का नतीजा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कुरान मजीद में फेल मुजारे पर इज़न की कोई मिसाल सामने नहीं आती। ये पहले दो हरूफ नवासिब का इस्तेमाल कुरान मजीद में आम है, और ये तीनों मिसालें, ये अन और लन, इन दोनों की मिसालें तो बेशुमार हैं कुरान मजीद में। कई की मिसाल कुछ कुछ हैं, और इज़न की, इनकी रिसर्च के मुताबिक जो किताब हम पढ़ रहे हैं, इनके नजदीक इसकी मिसाल यहाँ मौजूद नहीं है। आपने फेल मुजारे की गर्दान लिखनी है किसी भी सीगा से, फिर उसके ऊपर ये दो सीगे, पहले और दूसरे वाला, ये मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2 के जो अल्फाज हैं अन और लन, ये दो उन पर शुरू में लगाते जाना है। जहां पेश हो उसकी जगह जबर करते जाना है, जहां नून हो उसको गिराते चले जाना है। और जहां जो दो सीगे हैं, छठा सीगा और 9वां सीगा, जमा मुअन्नस गायब और 12वां सीगा अपना 9वां सीगा, हाँ जी सॉरी, ये देखिए पहली उंगली मुजक्कर की, दूसरी मुअन्नस की, फिर मुजक्कर की, फिर मुअन्नस की, तो 9वां और 12वां सीगा आएगा। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, 9वां और 12वां सीगा, उसमें जो नून आएगा उसको नहीं गिराना, बाकी जितने नून आए उनको गिराते चले जाना है। तो आपके ये पूरी गर्दान इसी तरह पूरी हो जाएगी। ये मैं इसको इसीलिए नहीं दोहरा रहा ताकि देखता हूं कि आप अपने हाथ से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो। ये लाजमन बेटे आपने एक गर्दान अपनी मर्जी से फेल मुजारे की लिखनी है और उसके ऊपर अन या लन, इन दो हरूफ में से किसी एक हर्फ को दाखिल करना है, और जो इराब बदलता है उस इराब की तब्दीली को जज करना है, क्या आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हिस्सा तो दुआ की जाने बढ़ते हैं। कर्ज की अदायगी की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका वगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, अकफिनी, तू किफायत फरमा मुझे, बिहलाली का, हलाल अपनी जानिब से हलाल रिस्क का, व अन हरामिक, और मुझे तू हराम रोजी से बचा, वगनिनी, और बेनियाज कर तू मुझे, बिफदलिक, अपनी फजल थी, अम्मन सिवाक, अपने सिवा से।
اے اللہ رزق حلال سے میری کفایت فرما اور حرام روزی سے بچا اور مجھے اپنا فضل دے کر اپنے سوا سے بے نیاز کر دے، یعنی اپنی بارگاہ کے علاوہ مجھے کسی اور بارگاہ کا کبھی محتاج نہ کرنا۔ بہت خوبصورت الفاظ ہے، اے اللہ مجھے حلال سے کفایت فرما۔ چلتے ہیں حصۃ التجوید کی جانب۔ آج ہم نے رقو نمبر 13 کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان مرتان فإمساك بمعروف۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق جو ہے خصہ دقت قد، تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مرتان میں تا کے اوپر الف المدیہ صغیرہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کاف منون ہے، تنوین ہے اس کے اوپر، اور نون تنوین کے بعد با حرف اقلاب آ گیا، یہاں نون کو چھوٹی میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، کم بِمَعْرُوف، یہاں فا کے نیچے تنوین اور اس کے بعد حمزہ متحرک، یہاں معروفن او فن فن فن، فا کے تنوین میں جو نون پیدا ہو رہا ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ حمزہ حروف اظہار میں سے ہے۔ او تسریحم بإحسان، یہاں ہا کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد با موجود ہے، نون تنوین کے بعد با آ گئی اور نون تنوین کو چھوٹی میم سے بدل دیں گے۔ تأخذو، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے، تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ضا فا قاف کاف، تا حروف اخفا میں سے نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے۔ مما میں میم مشدد ہے غنہ واجب ہوگا، ہنہ میں نون مشدد ہے غنہ واجب ہوگا۔ یہاں نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، یہاں اس میں جلالت کو موٹا اور مفخم طریقے سے پڑھا جائے گا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا اور پر کر کے پڑھیے۔ حدود اللہ میں اسی طرح یہ قانون، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس میں جلالت کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَمَن يَتَعَدَّ میں دیکھیے نون ساکن کے بعد یا موجود ہے، یہاں ادغام بالغنہ ہوگا۔ الظالمون میں سے زوا آگئی، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس صفت استعلاء اس میں موجود ہے۔ لیجئے آگے میں یہ 2-3 آیات ہیں یہ تلاوت کر دیتا ہوں، باقی آپ اس پہ قوانین خود اپلائی کریں گے۔
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ چلتے ہیں آج کے حصہ ترجمہ اور تفسیر اور لفظی ترجمہ کی طرف۔ یہاں سے لفظی ترجمہ آپ خود یاد کریں گے۔ جی، الطلاق، طلاق مرتانی، 2 مرتبہ ہے۔ طلاق صرف 2 بار تک ہے۔ فَإِمْسَاق، پس امساک کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، بمعروف بھلائی سے، اور تصریح یا پھر چھوڑ دینا، بے احسان بھلائی کے ساتھ، احسان کے ساتھ۔ ولا یحلو، اور نہیں ہے حلال، حلا یحلو، یحلو واحد مذکر غائب، لام اس کے اوپر نفی کا ہے، اور لا یحلو نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، کہ ان تأخذو، یہ دیکھیے اسی طرح آج جو ہم نے پڑھا ان حروف نواسب میں سے، ان، لن، کئی، اذن، یہ تأخذون تھا، تأخذون 9واں صیغہ، اخذا یأخذو، یأخذو، یأخذان، یأخذون، تأخذو، تأخذان، یأخذن، تأخذو، تأخذان، تأخذون۔ تو ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا اور پیچھے بچ گیا ان تأخذو، اور ان جب فعل مضارع پر آتا ہے تو یہ مصدری معنی میں بدل دیتا ہے۔ ولا یحلو، اور تم مردوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لے لو، ان تاخذو تمہارا لینا، مما اس چیز میں سے، آتیتموہن جو تم ان خواتین کو دے چکے ہو، شیئن کوئی بھی چیز، الا مگر ہاں، ان یخافا مگر یہ کہ تم دونوں خوف کرو، کس بات پر؟ کہ اللہ ہرگز نہیں یقیمہ قائم کر سکو گے تم دونوں، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فَإِن پس اگر خفتم تمہیں خوف ہو، تو تم جمع مذکر حاضر فعل ماضی، پس اگر تم خوف کرو اللہ یقیمہ کہ تم نہیں قائم کر سکتے حدود اللہ ہی اللہ کی حدود کو، تو فلا جناح پس نہیں گناہ علیہما تم دونوں پر، کہ فی مفتدت کہ تم کچھ فدیہ دے دو، فدیہ دے دے، مفتدت کس نے فدیہ دینا ہے؟ خاتون نے دینا ہے، واحد مؤنث غائب،
अफ्तदत, वो फिदिया दे दे औरत भी इस चीज का, और तुमसे जान छुड़वा ले। यहां खुला की बात हो रही। तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं। फला तअतदूहा, बस इससे तअतदू का मतलब होता है तजावुज करना, आगे बढ़ना, बस तुम तजावुज ना करो, आगे ना बढ़ो। वमन यतअद्दा, और जो वमन यतअद्दा, और जो तजावुज कर देता है हुदूद अल्लाह, अल्लाह की हुदूद से, फउलाइका, पस वही लोग हैं, हुमुज़ ज़ालिमून, जो जुल्म करने वाले हैं। यानी किसी भी हद को, बाउंड्री को क्रॉस करना, ये जुल्म कहलाता है। यहां तलाक के का तसरी मसला बयान किया जा रहा है। कल भी हमने इस पर गुफ्तगू की थी। एक शख्स ने एक बीवी को एक तलाक दे दी। अब वो पूरा महीना, उसके नेक्स्ट वो अय्याम माहवारी तक वेट करेगा और खातून उसी शौहर के घर रहेगी। उसको हुक्म ये है कि जो बातें उसको शौहर को अच्छी नहीं लगती वो अपनी लाइफ से निकाल दे, और जो उसको पसंदीदा अवामिल हैं वो इन दिनों में जरूर भी जरूर उन पर अमल करे, ताकि उनमें किसी न किसी सूरत में मुफाहमत की कोई सूरत पैदा हो सके। अब ऐसी सूरत में एक जो तलाक हुई थी और अय्याम माहवारी से पहले मर्द औरत से किसी भी मामले पर अगर रजू कर लेता है तो उनका घर उसी तरह बसेगा जैसे पहले बस रहा था। अब नेक्स्ट अय्याम माहवारी आए और उनके इख्तिताम के बाद दूसरी मर्तबा फिर शौहर ने तलाक दे दी। अब ये तलाकें दो हो गई। ये जो दूसरी तलाक दी है, अब इसके बाद जो अय्याम माहवारी आने हैं उनसे पहले पहले अगर मर्द ने रुजू कर ली तो वो रुजू तसव्वुर होगा। अय्याम माहवारी के बाद उसने तीसरी तलाक देना थी। अब इस तीसरी तलाक को तलाक मुगल्लिज़ा कहा जाएगा। अब इसके बाद वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर वो मर्द और वो औरत ये सेपरेट हो जाएंगे उस वक्त तक कि औरत पहले मर्द की इद्दत मुकम्मल करने के बाद किसी दूसरे मर्द के निकाह में जाएगी, और वो मर्द अपनी घर बसाने की नीयत से उससे निकाह करेगा, हुकूक ज़ौजियत अदा करेगा, फिर अपनी मर्जी से बिला मशरूत, बिला जबर, बिला कराहत वो उसको तलाक दे, फिर खातून उसकी इद्दत पूरी करे और फिर वो साबका शौहर की तरफ लौट सकती है। इस इतने लॉन्ग प्रोसेस के बगैर तीसरी तलाक के बाद वो पहले शौहर की तरफ नहीं लौट सकती। यहां दूसरी तलाक के बाद रुजू करने की बात हो रही है। तलाक सिर्फ 2 बार तक है। फिर या तो बीवी को अच्छे तरीके से ज़ौजियत में रोक लेना, यानी दूसरी तलाक जो दे दी है तो उसकी इद्दत के इख्तिताम से कबल वो रुजू कर लेगा, और अगर रुजू नहीं करनी तो या भलाई के साथ फिर उसको छोड़ देगा। और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि जो चीजें तुम दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो। वो जो हक महर दिया था, अब उसमें से, या जो हक महर के साथ कोई औरत को तोहफा दिया था, अब वो मर्द के लिए जायज नहीं है कि वो तलाक के वक्त हक महर या वो तोहफा वो औरत से वसूल करने का या उससे वापसी का मुतालबा करे। ये मर्द के लिए हलाल और जायज नहीं है। और इनमें से कुछ वापस लो, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि अब रिश्ते ज़ौजियत बरकरार रखते हुए दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम ना रख सकेंगे। यानी उनके दरमियान ये कब है, ये तलाक का मामला कब है? तलाक और एक दूसरे से अलहदगी तब इख्तियार करना है जब दोनों को पता है कि हम एक साथ रहेंगे, मुफाहमत की कोई गुंजाइश नहीं है। मर्द अपनी किसी अलग बुराई में मुब्तला हो सकता है और खातून उसकी अदम तवज्जो की वजह से वो किसी और गुनाह में मुलव्वस हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि अल्लाह की कायम करदा हुदूद से तजावुज किया जा सकता है दोनों को, कि इंतकाम की आग भड़क जाएगी और एक दूसरे में से
کوئی کسی کو گزند پہنچائے تو یہ بھی اللہ کی حد کو توڑنا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ان کو پتا ہے کہ ہم اللہ کی حدود کو رشتے زوجیت رکھتے ہوئے برقرار نہیں رکھ سکتے، تو پھر دونوں الگ ہو جائیں، دونوں الگ ہو جائیں۔ پھر اس صورت میں دونوں کو جب پتا ہے کہ رشتے زوجیت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی حدود کو برقرار نہیں رکھ سکتے، اور اس میں زیادہ مسئلہ اگر مرد کو ہے تو مرد طلاق دے دے گا۔ اب دوسری صورت یہ تھی کہ عورت کو بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے نا، تو ایسی صورت میں جب عورت کو مسئلہ ہے تو اندری صورت، ایسی صورت میں ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دہ بندھن سے آزادی لے لے گی۔ پھر عورت جو ہے وہ فدیہ دے گی، وہ حق مہر یا وہ خلا کی جو ان کے درمیان پیدا ہوگی صورت، وہ مرد سے کہے گی کہ تم جتنا لیتے ہو لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ تو ایسی صورت میں پھر عورت جو ہے وہ الگ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، بس تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ رب ذوالجلال کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر طلاق دی اس کو، کس کو؟ عورت کو، تو فَلَا تَحِلُّ، پس نہیں حلال لہو اس مرد کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ، نکاح کرے، زوجن غیرہ، وہ خاتون کسی دوسرے زوج سے نکاح کرے۔ اب یہ میں صورتحال پہلی آیات کی تشریح میں یہاں طلاق کی تینوں صورتوں کی میں بتا چکا ہوں۔ پہلی طلاق کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، دوسری طلاق کو طلاق بائن کہا جاتا ہے، تیسری طلاق کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ رجوع دوسری طلاق میں بھی ممکن ہے، مگر عدت کے اختتام کے بعد اگر رجوع کرے گا اور تیسری سے پہلے کرے گا تو پھر تجدید نکاح آ جائے گی۔ پہلی میں تجدید نکاح نہیں آئے گی، پہلی میں ان کا جو ہے وہ کسی بھی طرح ان کے درمیان صلح ہو جاتی ہے تو وہ صلح ہی تصور ہوگی۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ طلاق کا حق صرف مرد کو ہے جس نے نکاح کیا ہوا ہے۔ میں کہوں کسی اور شخص کو کہ آپ میری جگہ میری بیوی کو طلاق دے دیں، اگر تو میں نے کہا ہے تو ایک بار کہا ہے تو میں چونکہ اپنی بات کا آگے وکیل مقرر کر رہا ہوں، سو میرے کہنے کی وجہ سے طلاق ہو جائے گی۔ اگر میری عدم موجودگی میں اور میرے کہے بغیر کسی شخص نے جا کر میری بیوی سے کہا کہ تمہیں تیرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو یہ غلط ہوگا اور اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ طلاق وہی دے سکتا ہے جو خود نکاح کے بندھن میں ہے، اور وہ صرف اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو فارغ نہیں کرے گا۔ دوسری بات کہ یہاں جو آج کل یہ سسٹم چل نکلا ہے کہ جی بچے ہیں تو کوئی مفاہمت کی صورت نکالی جائے، جی تو بچے وہ ہو جائیں گے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، پھر مولوی حضرات بتا دیتے ہیں کہ جی آگے نکاح کروا دیں، پھر اسے کہہ دینا وہ طلاق دے دے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو جو وہ تفسیری نکات ہیں اس میں حدیث پاک کے الفاظ لکھ دیے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان بوجھ کر حلالہ کرنے والا اور حلالہ نکلوانے والا دونوں حرام کا کام کرتے ہیں۔ نکاح میں بیٹے، نکاح کی نیت میں گھر بسانے کی نیت کرنا یہ واجب ہوتا ہے، اور حلت یعنی خاتون کا حلال ہونا بھی اسی امر میں ہے کہ آپ نکاح کو حلال اور جائز طریقے سے گھر بسانے کی نیت سے کریں، نہ کہ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے بعد پھر اس خاتون کو فارغ کر دیا جائے۔ اسلام اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ اب وہ تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔
وہ خاتون اب اس شخص کے لیے حلال نہیں. کب تک؟ جب تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس وہ نیا شوہر جو تھا اس نے بھی طلاق دے دی اس خاتون کو، تو فلا جناح، پس اب کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر. وہ جو پہلا شوہر تھا اس کی بات اب کی جا رہی ہے، علیہما، ان دونوں پر، کہ ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، وہ دونوں لوٹ آئیں، دوبارہ رشتے زوجیت میں پلٹ آئیں. ان ظنا، بشرط یہ ہے کہ ان یقیما حدود اللہ، کہ اب وہ دوسری مرتبہ، اب یہ دوسری مرتبہ بھی وہ نکاح کرے گا، اس کو وہ پروسیس پہلی دفعہ والا دہرایا جائے گا، جیسے جس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تو پہلی دفعہ جیسے نکاح کیا جاتا ہے، تو وہ سارا پروسیس شادی کا جو ہے وہ اسی طرح ریوائز کیا جائے گا. شرط یہ ہے کہ ان یقیما حدود اللہ، وہ دونوں کو تیقن ہو کہ اب وہ دوبارہ جو رشتے ازدواجیت میں، رشتے زوجیت میں، ازدواجیت میں منسلک ہونے جا رہے ہیں، تو اب وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا، ان کو بیان کیا جاتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے. یہ اللہ اپنی حدود کو ان لوگوں کے لیے مقرر فرماتا ہے جو صاحب علم ہوں، جو صاحب عقل ہوں، جو صاحب دانش ہوں، جو سمجھیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا کیسا ہے، اور اللہ کی حدود کس وجہ سے، کس حکمت کے لیے ہمارے لیے منتخب کی جاتی. ایک بات بتانا بھول گیا ہوں، کسی شوہر کے پاس 3 طلاقوں کا حق ہے. ایک شوہر نے ایک طلاق دے دی، اس کے بعد ان کے درمیان صلح ہو گئی، اب زندگی بھر اس شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار باقی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب جب کبھی پھر لڑائی ہوئی اور اس نے طلاق دے دی، تو اب یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ پہلی طلاق دینے کے بعد جو رجوع ہو گیا تھا اب وہ طلاق ختم ہوگی. نہیں، وہ طلاق اس وقت لوٹ آئے گی جب دوسری بار اس نے طلاق کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، اور سیم سچویشن تیسری کے لیے ہے. لہذا جتنا مرضی غصہ ہو، کم از کم یہ 2 امر نہیں کرنے چاہیے کہ شوہر کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں 4 ماہ تک تیرے حقوق ادا نہیں کروں گا. وہ کل کسی کا شاید وہ یوٹیوب سے اس نے لیکچر سنا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچہ یا بچی جو بھی تھی ہماری کلاس کا حصہ ہو، کہ جی جن کے شوہر 2 4 سال باہر رہ کے آتے ہیں تو اس میں تو پھر کئی 4 ماہ گزر جاتے ہیں. تو بیٹے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شوہر جو رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے باہر رہتا ہے اور خاتون اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ قسم کھا کر نہیں گیا ہوتا، ان کے پاس رشتہ اسی طرح ہے. ایلا تب ہے کہ جب وہ 4 ماہ خاتون کو خود سے دور رکھنے کی قسم کھا لیتا ہے. اگر اس نے قسم نہیں کھائی اور قسم کی عدم موجودگی میں وہ ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں رزق کمانے کی وجہ سے، کسی اور پرابلم کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ایلا نہیں.